الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ آج محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، یعنی سال بھر کے گناہ صغیرہ اس سے معاف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد روزہ رکھنے کے لیے فرمایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں رہا تو میں ضرور 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ اس مہینے میں اور اس عاشوراء کے دن یہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نفل روزوں میں آپ سب سے زیادہ عاشوراء کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ عاشوراء کے علاوہ عرفہ کے دن کا روزہ ہے، اور ہر مہینے بھی آپ کا روزوں کا معمول تھا۔ 13، 14، 15 تاریخ کو چاند کی، پیر اور جمعرات کو تو غرض نفل روزوں کا آپ مختلف اوقات میں اہتمام فرماتے تھے بغیر کسی پابندی کے، تاکہ امت کے لیے کوئی چیز حرج اور تنگی کا باعث نہ ہو۔ جیسے نفل روزے آپ رکھتے بھی تھے اور ترک بھی فرماتے تھے۔ تو بہرحال ان نفل روزوں میں ایک روزہ جس کا آپ بہت اہتمام فرماتے تھے وہ عاشوراء کا روزہ ہے۔ یہ عاشوراء کا دن اہمیت والا دن ہے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تاریخ میں بہت سے اہم واقعات اس تاریخ کو رونما ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، حضرت نوح کی کشتی کا جودی پہاڑ پر ٹھہرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا فرعون سے نجات پانا، اور اس قسم کے اور کئی ایک واقعات ذکر کیے جاتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، اور ان میں سے کچھ روایات بہت کمزور ہیں، لیکن بہرحال بعض واقعات ایسے ہیں کہ جو روایتوں سے ثابت ہیں، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا اہتمام فرمایا تھا۔ جیسے فرعون سے نجات کا واقعہ اسی تاریخ کو ہوا۔ اس تاریخ کو جو پہلے سے انسانی تاریخ میں ایک اہمیت رکھتی ہے، اللہ نے ایک چیز مقدر فرمائی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد رونما ہوئی،
وہ ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت حسین کی شہادت تو آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے برسوں کے بعد ہوئی، مگر اس دن کے روزے کا اہتمام آپ نے صحابہ کرام نے پہلے سے فرمایا۔ عام طور پر مسلمانوں میں جو لوگ زیادہ واقف نہیں ہیں ان کے اندر بس اتنی ہی ان کو معلومات ہیں کہ یہ حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ دن پہلے سے ہی ایک اہمیت والا اور فضیلت والا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کی شہادت بھی اس دن مقدر فرمائی۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں سے ہے، یعنی ایک خوبی ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقدر فرمائی۔ تو بہرحال جو کرنے کا عمل ہے وہ عاشورہ کے دن کے روزے کا عمل ہے۔ دوسری چیز ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سال بھر اس کی روزی میں وسعت فرمائیں گے۔ یہ روایت بھی کمزور ہے، لیکن بہت سے علماء نے اس روایت کو قبول کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اس وجہ سے اس کو اس کے درجے پر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے کہ اس دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں یا دیگر خرچ میں وسعت کی جائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سال بھر روزی میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ پھر بعد میں جیسے عرض کیا گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی تاریخ کو ہوئی، تو اب اس کے بعد امت میں بہت ساری چیزیں پیدا ہو گئیں محرم کے مہینے کے سلسلے میں۔ بے شک حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ ایک المناک واقعہ ہے، غمناک واقعہ ہے، مگر اس کے نتیجے میں شیعوں میں جس قسم کی چیزیں رائج ہو گئیں، اور اہل سنت میں سے بھی جو لوگ واقف نہیں ہیں، جو چیزیں رائج ہو گئی ہیں وہ دین و سنت کے مطابق نہیں ہے، دین و شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کا جو پس منظر ہے وہ لمبا مضمون ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر خلیفہ بنے، پھر حضرت عثمان خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان کے آخری دور تک حالات سارے معمول کے مطابق تھے۔ حضرت عثمان کے اخیر زمانے میں امت میں کچھ فتنے پیدا ہوئے، اور کچھ لوگوں نے اہل بیت کو عنوان بنا کر حضرت عثمان کے خلاف گویا احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر اسی کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، حضور کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں رہی ہیں، اس وجہ سے ان کا لقب ذی النورین ہے، اور حضور نے ان کو کامل الحیاء والایمان فرمایا کہ حیا اور ایمان میں کامل۔ اور پھر اس آزمائشی دور میں مسلمانوں پر جن لوگوں نے مال خرچ کیا بڑی مقدار میں، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کا بہت مقام و مرتبہ ہے، وہ مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے۔ کچھ بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا تھا ان کے گھر کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس پوری مسلمانوں کی سلطنت کے فرما روا تھے، امیر المؤمنین تھے، ان کے پاس ان کے حامیوں اور سپاہیوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو ان بلوائیوں سے مقابلے کا حکم دے سکتے تھے، مگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حامیوں کو، عام مسلمانوں کو، اپنے سپاہیوں کو ان سے مقابلے کی اجازت نہیں دی۔ ان کو سمجھانے بجھانے کی کوششیں کی گئیں، مگر قتال کی اجازت حضرت عثمان نے نہیں دی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے اب تک یہ جو واقعات پیش آ رہے تھے، مسلمانوں کی جو تلوار چلی تھی وہ دشمنوں کے مقابلے میں چلی تھی، آپس میں نہیں چلی تھی، اور اگر اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تو حضرت عثمان کو معلوم تھا کہ اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضرت عثمان یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ
ایک ایسی بات کا حکم دیں کہ جس کے نتیجے پہ امت میں باہم ایک دوسرے کے لیے تلواریں چلنے لگیں اور اس کا سلسلہ شروع ہو جائے. حضرت عثمان یہ محسوس کرتے تھے کہ اس چیز کا وبال میں اپنی گردن پر لینا نہیں چاہتا، چاہے جو بھی ہو جائے. چنانچہ حضرت عثمان نے اجازت نہیں دی. وہ مٹھی بھر بلوائی تھے، ان سے مقابلہ کوئی دشوار نہیں تھا، مگر حضرت عثمان کی اس ہدایت کی وجہ سے عام مسلمان خاموش تھے. اور خود اہل بیت میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عثمان کی حفاظت کے سلسلے میں کوشش فرما رہے تھے، اور موقع بموقع وہاں وہ حاضر بھی ہوتے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے کوشش اور فکر بھی کرتے تھے. مگر دشمنوں نے، ان بلوائیوں نے دیوار پھاند کر کے حملہ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اس امت میں اختلاف اور انتشار کا آغاز ہوا. پھر اس کے بعد امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی. لیکن شام میں حضرت معاویہ گورنر تھے، انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جب تک عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہ لیا جائے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. بہرحال اس طرح سے امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. پھر اختلاف آگے بڑھتا رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی. پھر حضرت حسن جو بڑے صاحبزادے تھے وہ خلیفہ بنے. 6 مہینے ان کی خلافت رہی. 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صاحبزادے تھے وہ حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے. امت کو اختلاف و انتشار سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنے کو دستبردار کر لیا اور علیحدہ ہو گئے. پھر اس طرح سے پوری حضرت معاویہ کی حکومت ہو گئی. پھر حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کا دور آیا. اب یزید کے جو حالات تھے وہ ویسے نہیں تھے جیسے خلفائے راشدین کے تھے، بلکہ بہت سی بے راہ رویاں تھیں اور خلاف ورزیاں تھیں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی وفات کے وقت اگرچہ کہ چھوٹے تھے 7 برس کے تقریباً، مگر وہ اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور انہوں نے دیکھا. اب انہوں نے جب دیکھا کہ صورتحال الٹی ہو رہی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام زندگی کو لے کر آئے، اب یہ حکمران اس زندگی کے رخ کو موڑ رہے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مقابلہ کیا. اب بہت تفصیلی حالات ہیں، مختصر وقت میں اس کا تذکرہ ممکن نہیں ہے. کوفہ والوں نے حضرت حسین کو دعوت دی، مگر اندیشہ تھا کہ وہ وقت پر ساتھ نہیں دیں گے. بہت سے صحابہ نے منع کیا، مگر اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر غلبہ تھا، اور وہ غلبہ محض اللہ کے لیے تھا، نعوذ باللہ حکومت کے لیے نہیں تھا، دنیا کے لیے نہیں تھا، دنیا کے مال اور دنیا کی جاہ کے لیے نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے تھا. ان کے اندر یہ جو جذبہ تھا اور یہ جذبہ غالب تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ زندگی اس نہج پر ہو جس نہج پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، اور خلفائے راشدین نے جس نہج پر مسلمانوں کو چلایا. مسلمانوں کے حکمرانوں میں تبدیلی آئے گی تو عام مسلمانوں میں بھی تبدیلی آئے گی، فسق و فجور آئے گا، خدا کی نافرمانیاں آئیں گی، اور امت صحیح راستے سے منحرف ہو جائے گی. محض اس وجہ سے صرف اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلے. حالات مگر موافق نہیں تھے. بہت سے صحابہ منع بھی کر رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، اس لیے کہ وہ لوگ جو آپ کو بلا رہے ہیں وہ بھی وقت پر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. چنانچہ ویسا ہی ہوا جیسا اندیشہ تھا کہ جب کربلا کے میدان میں مقابلے کا موقع آیا تو وہ کوفہ والے جنہوں نے بہت خطوط لکھے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، عین وقت پر اپنے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے. حضرت حسین کی طرف سے برابر قاصد بھی بھیجے گئے مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا عملی طور پہ. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا اور اہل بیت کے بہت سے افراد شہید ہوئے اس حادثے میں.
یہ واقعہ پیش آیا 10 محرم کو، بے شک یہ دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، مگر اس کے نتیجے میں جو رسومات و خرافات بہت سے اہل سنت میں اور شیعوں میں پیدا ہو گئی ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ماتم کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ چنانچہ شیعوں میں بھی جو بعض معتدل ہیں ان کے لوگ وہ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ اس کے مخالف ہیں، اہل سنت تو اس کے قائل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنا جاہلیت کا عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے، اور اس طرح ہر سال ماتم کرنا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال وہ شیعہ حضرات جو کرتے ہیں وہ اپنی جگہ کرتے ہیں، ہم مکلف نہیں ہیں کہ ہم ان کو کوئی بات بتائیں، مگر اہل سنت بھی بہت سی ایسی رسموں میں مبتلا ہیں جو صحیح اور درست نہیں۔ تعزیہ بٹھانا، اس کو اٹھانا لے جانا اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اس کا آخر میں جا کر کے، پھر وہ تعزیہ لے کر کے کوئی ناچتا ہے، انگاروں پہ ناچتا ہے، یہ سب بالکل خرافات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ اور آپ کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اہل سنت کے جو 2 بڑے مکاتب فکر ہیں، دیوبند کا اور بریلی کا، دونوں مکاتب فکر کے علماء کے نزدیک یہ چیزیں ناجائز ہیں بالکل قطعاً۔ بریلوی علماء مولانا احمد رضا خان صاحب سب کے فتاوی موجود ہیں، سب کے نزدیک یہ سب چیزیں گمراہی کی ہیں، ناجائز ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو عوام الناس ہے وہ ایسے کام بھی کرتے ہیں جو شرکیہ کام ہوتے ہیں، مثلا اولاد مانگی جاتی ہے حضرت حسین سے، اہل بیت سے، اولاد دے دیجئے، روزگار دے دیجئے، فلاں چیز دے دیجئے، اور انہی نیتوں کے ساتھ کوئی چیز چڑھائی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سب شرکیہ کام ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے اہل سنت کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ویسے الحمدللہ بڑی حد تک لوگ اس سے اب پرہیز کرنے لگے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو تماشا دیکھنے جاتی ہے۔ من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی کا مجمع بڑھائے گا وہ بھی انہی میں سمجھا جائے گا۔ اس وجہ سے نہ ایسے کام کرنا چاہیے، نہ ایسے تماشوں کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے۔ بہت سے موقع پر خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، جیسے ہم عرض کرتے رہتے ہیں، جیسے شادیوں میں جو بعض باجے بجاتے ہیں اور مسلمان اس میں کچھ گنجائش سمجھتے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک ہوگی گنجائش، مگر وہ بجانے والے مجھے معلوم ہوا کہ شراب پی کے بجاتے ہیں، اسی لیے رات بھر لوگوں کی نیند حرام کرتے ہیں، شراب پی کے بجاتے ہیں۔ تو اب مسلمان اور ایسا کام کرے اور کروائے۔ ایسے ہی تعزیہ اٹھانے والوں میں بھی معلوم ہوا کہ بھائی شراب پی کے تعزیہ اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان کی شریعت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے، اگر ان کی شریعت کو پامال کر کے کوئی ان کا علم اٹھائے، ان کا جھنڈا اٹھائے، تو حضرت حسین کے قافلے میں وہ کبھی شامل نہیں ہو سکتا، کبھی شامل نہیں ہو سکتا۔ نہ اس سے حضرت حسین خوش ہو سکتے ہیں، نہ حضرت حسین کے نانا خوش ہو سکتے ہیں، نہ ان کا رب خوش ہو سکتا ہے۔ وہ ایسا عمل ہے جو حضرت حسین کو بھی ناراض کرنے والا، ان کے نانا جان کو بھی ناراض کرنے والا اور رب کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ تو افسوس ہے کہ بعض مسلمان ابھی بھی جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے ایسی رسموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے شادی نہیں کرنا چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو ہمارا دین محفوظ ہے، جو چیزیں ہیں ساری محفوظ ہیں دین میں، اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے اندر بھی کچھ مکاتب فکر ہیں فقہی اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد بھی کچھ مسالک پیدا ہو گئے ہیں اہل سنت میں، مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں کہ جس میں ہمارے بڑوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف ہماری جہالت ہے جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ جیسے یہ شادی بیاہ اور غمی کے متعلق جو رسمیں ہیں، یا آج کے دن گوشت نہ پکایا جائے، صرف قبولی پکائی جائے اور کھچڑی پکائی جائے، یہ سب چیزیں وہ ہیں اہل سنت کے نزدیک بالکل بے بنیاد اور بیکار قسم کی چیزیں ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دیوبندی مکتب فکر ہو، بریلوی مکتب فکر ہو، اہل سنت کے یہ 2 بڑے مکاتب فکر ہیں،
کسی کے نزدیک بھی ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے اور اس علم کی روشنی میں عمل کرے۔ ماں باپ کے طور طریقے، باپ دادا سے چلے آنے والے طور طریقے، رسم رواج، ان پر چلنے والا نہیں ہوتا مسلمان۔ مسلمان علم حاصل کرتا ہے، قرآن پاک کا علم، حدیث کا علم، سنت کا علم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیاں، پھر ان کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے۔ تو مسلمان کو ان خرافات سے بچنا چاہیے، بچنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت بھی ضروری ہے اور اہل بیت سے محبت بھی ضروری ہے۔ ہم میں اور شیعوں میں فرق یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی بھی عظمت اور محبت دل میں رکھتے ہیں، اہل بیت کی بھی عظمت اور محبت دل میں رکھتے ہیں، مگر شیعہ اہل بیت کا نام لے کر نعوذ باللہ سارے صحابہ کو، چند کو چھوڑ کر کے سب کو کافر قرار دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے جن لوگوں پر محنت فرمائی وہ صحابہ کرام ہیں۔ آپ نے تربیت دے کر اس جماعت کو تیار کیا، اور نعوذ باللہ اگر حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی پورے صحابہ کافر ہو گئے نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب صحابہ کو برا نہیں کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے 23 سال تک جو محنت کی اور صدیوں سے دنیا کو جس نبی کا انتظار تھا، نعوذ باللہ اس نبی کی محنت نعوذ باللہ رائے جا گئی، اور جن لوگوں پر محنت کی سوائے چند کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کافر ہو گئے نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے توحید کو اپنے دل میں جگا دی اور پورے جزیرت العرب میں انہوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کیا، پھر عرب سے باہر نکلے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں، افریقہ میں، ایشیا میں اور انڈونیشیا اور مختلف ملکوں میں، جزیروں میں پہنچ کر کے انہوں نے توحید کے پیغام کو عام کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں قائم کیا۔ ان سے محبت ایمان کے لیے لازمی ہے، ان کو برا سمجھنا اور ان سے دشمنی اور بغض رکھنا ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے طریق پر پوری مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالی